اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں مختصر سی نشست میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی مفتی صاحب حقیقت میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ صادر کر دے یا کسی مسئلے پر کوئی فتویٰ دے دے کہ اس میں شریعت کا یہ حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ فتویٰ ہی ہوگا۔ اس فتوے کو ہم رد نہیں کر سکتے بشرطے کہ فتویٰ دینے والا پابند شرع ہے اور اس کے پاس درس نظامی اور تخصص کی ڈگری موجود ہے اور فتویٰ دینے کے پورے شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے تو اس کا فتویٰ قابل یقین اور قابل سند سمجھا جائے گا، اس لیے کہ کوئی مفتی ایسا فتویٰ دینے کی جرات نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر قرآن و سنت موجود نہ ہو اور جو شریعت کے اندر نہ ہو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر صاحب ہیں اور ایک ماشاءاللہ عام سے ڈاکٹر ہیں، بنے ہوئے ڈاکٹر، کتابوں کے ڈاکٹر یا جس کو کہتے ہیں عطائی ڈاکٹر۔ تو ایک طرف MBBS کی ڈگری ہے، ایک طرف اس کی کتابوں کی ڈاکٹری ہے، تو آپ کس کو پسند کریں گے اپنا چیک اپ کروانا؟ کس سے دوائی لینا پسند کریں گے؟ ہر بندہ کہے گا کہ MBBS ڈاکٹر کی جو دوائی ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم عالم خطرہ ایمان، تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ فتویٰ جو شریعت کے عین مطابق ہو وہ قابل تسلیم ہوگا۔ تو میں یہاں سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر فتویٰ صحیح بھی ہو تو ہمارے سیاستدان فتووں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں نے فلاں پر فتویٰ دے دیا۔ آج کل فتوے بڑے سستے ہو گئے ہیں، فتوے عام چلتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج غداری کے فتوے بڑے عام چل رہے ہیں حکومتی حلقوں میں، سیاستدانوں میں۔ جس کو مرضی چاہو غدار بنا دو، جس کو مرضی چاہو ایجنٹ بنا دو۔ تو تمہاری سیاست میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک صحیح فتویٰ جاری کیا جائے اس پر آپ کو بڑا اعتراض ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مؤدبانہ حکومتی حلقوں میں اور سیاستدانوں کو کہ خدا را اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو سیاست میں ہمیں ہر چیز معاف ہے، جیسے مرضی گناہ کریں، جیسے مرضی کسی کی تذلیل تحقیر کریں، جیسے مرضی کسی کے فنڈ جو ہیں وہ غصب کر جائیں، یہ ہمیں معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ یہ آپ کی ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کیا کریں اور قابل یقین گفتگو کیا کریں۔ آپ جب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کوئی بیان دیتے ہیں، یاد رکھیں وہ سارے کے سارے بیان کرامن کاتبین آپ کے لکھ رہے ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ کتنا آپ بیانوں میں جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، اور کتنے کسی پر لان تان کرتے ہیں، اور کیا کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ اور غداری کے فتوے دیتے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ آپس کی لڑائی لڑے یا دوسروں سے لڑائی لڑے، آج عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عوام نے اپنی امانت کا جو ووٹ دے کر آپ کو ایوانوں تک پہنچایا ہے، آخر ان کا کوئی حق ہے۔ آج اپنے اپنے حلقے میں جا کر دیکھیں عوام کا کیا حال ہے، تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میری حکومت سے جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بہت عمدہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، بہت اچھی بات ہے، ریاست مدینہ سے کون اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ریاست مدینہ میں امریکہ کا قانون ہو، ریاست مدینہ نام ہو
اور قانون چین کا ہو، نام ریاست مدینہ ہو، اور قانون ہم کبھی کسی غیر مسلم ملک سے مانگ رہے ہیں یا کبھی کسی سے، تو یہ ریاست مدینہ کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ کے قانون لاگو کرو۔ کون سا قانون ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت والی زندگی اٹھا کر دیکھیں، یہ آج جتنا کچھ آپ کے پاس موجود ہے یہ خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا سب سے پہلے، جب ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو آج تو وجود ہے، آپ غیر مسلموں کے دروازوں پر جاتے ہیں، خلافت راشدہ کے دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ تو اس لیے ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ کا قانون چلے گا، وہاں شریعت کا ہی قانون چل سکتا ہے۔ تو آپ ریاست مدینہ سے محبت کرتے ہیں، چلیں نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ نے زبان سے لفظ نکالے ریاست مدینہ کے، ہم اعتماد یقین کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں آئیے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پورے ملک کا نظام بجائے انگریزی تاریخوں کے اسلامی تاریخوں پر کر دیں، چاند کی تاریخوں پر کر دیں کہ ہر ملازم کو تنخواہ ملے گی چاند کی تاریخ کے حساب سے، ہر ملازم کا حساب ہوگا چاند کے حساب سے۔ اس میں نہ اپوزیشن کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ریاست مدینہ اگر واقعی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، واقعی ہم محبت کرتے ہیں ریاست مدینہ سے، تو آئیے اس کام کو شروع کریں، بجائے انگریزی کے مہینوں کے پورے ملک کے اندر قمری تاریخ کا رواج، اور یہ قانون بنا دیں کہ آج کے بعد ملک کا ہر قانون جو ہے وہ قمری تاریخ کے مطابق چلے گا۔ تو دیکھیں آپ کا لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز، اس ملک سے سود کو ختم کر دیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ سود نہیں ختم ہونا چاہیے؟ سود کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ جو شخص سود لیتا ہے دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے جنگ پوری دنیا لڑ سکتی ہے؟ تمہارے کیا یہ اظہار ہتھیار اور تمہارے یہ جتنے بھی تم نے دنیا کو مارنے کے لیے ہتھیار بنائے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ کن ہی کافی ہے۔ تو اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے مفاد میں وہ کام کریں جو ہماری نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اور اپوزیشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دے۔ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کر اپنے نمائندے آپ کو چنا ہے اور تسلیم کیا ہے، ان کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اتنے ووٹوں کا آپ نے کیا حق ادا کیا تھا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کوئی اگر مذہبی رہنما کوئی عالم دین سیاست میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی مذہب کو سیاست سے دور رکھیں۔ اس کا مطلب کہ مذہب میں سیاست نہیں ہے، اور مذہب کو دور رکھ کر ہم سیاست میں جو مرضی گند مارتے رہیں، جھوٹ بولیں، سچ بولیں، غدار کہیں، کچھ بھی کہیں کسی کو، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے خوف سے ڈریں اور خدمت کے جذبے سے ملک کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پاکستانی اور پکا دیندار